ہم اس وقت بدترین ذہنیت کا مظاہرہ کرتے ہیں جب کوئی گمراہ انسان راہ راست پر آنے کے بعد ہمیں نیکی کی تلقین کرے اور ہم اس کا ماضی لے کر بیٹھ جائیں۔ جو خوشیاں لوگوں کو ملیں وہ آپ کو نہیں ملیں، لیکن جو غم لوگوں کو ملے وہ بھی تو آپ کو نہیں ملے۔ موازنہ بے سکونی کا سبب بنتا ہے اور شکر میں ہی برکت اور سکون ہے۔ جن معاملات میں ہم ٹینشن سے کام لیتے ہیں، ان میں اگر اٹینشن سے کام لیا جائے تو صورتحال مختلف ہو۔ ہمارے معاشرے میں نفرت کو اولاد کی طرح پالا جاتا ہے اور محبت کو یتیموں کی طرح۔ رشتوں کی قدر کر لیجئے، کیونکہ پھر تصویریں کسی کی کمی کو پورا نہیں کر سکتیں۔ دوسروں کی خامیاں چھوڑو، کبھی اپنے آگے بھی تو آئینہ رکھو۔ مفید چیز مقدار میں بڑھ جائے تو غیر مفید ہو جاتی ہے۔ کسی سے بھی حسد کرنا بیکار ہے، کیونکہ اس کے پاس جو کچھ ہے وہ تم سے چھینا ہوا نہیں ہے۔ جی ہاں، ہم سب میں کوئی نہ کوئی عیب ہے، پھر کیوں نہ ہم اپنے ان عیبوں کے ساتھ ایک دوسرے کی خامیاں اور خوبیوں کو ملا کر اپنی اپنی زندگیوں سے بھرپور لطف اٹھائیں۔ تمہیں اپنی پریشانی ہمیشہ آزمائش کیوں لگتی ہے؟ کبھی سوچا ہے وہ تمہارا مکافات عمل بھی ہو سکتا ہے؟ بیٹیاں بڑی ہو جائیں تو شک کی دیوار اونچی کرنے کی بجائے محبت کی رسی کو دراز کر لینا بہتر ہوتا ہے، کیونکہ محبت کی لگام تربیت پر آنچ نہیں آنے دیتی۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے سے گریز نہ کرو، کیونکہ کڑکتی دھوپ میں ابر کا ایک ٹکڑا بھی ابر رحمت ثابت ہوتا ہے، چاہے وہ برسے یا نہ برسے۔ جب متبادل مل جائیں تو ہر رشتہ ایسے بدل جاتا ہے جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ انسان بڑا ہے تو اپنی سوچ کی وجہ سے، شریف ہے تو اپنے بول کی وجہ سے، قابل احترام ہے تو اپنے عمل کی وجہ سے۔ زندگی تو سستی ہے، گزارنے کے طریقے مہنگے ہیں۔ اصل قربانی تو باپ اور بیٹے کی گفتگو تھی۔ ہم نے دمبا تو یاد رکھا لیکن گفتگو بھول گئے۔ سنبھل کر رہنا ان لوگوں سے جن کے دل میں بھی دماغ ہوتا ہے۔ عقل مند وہ نہیں جسے صرف اچھائی اور برائی کی پہچان ہو، بلکہ اصل عقل مند وہ ہے جو اچھائی کی پیروی کرے اور برائی سے اجتناب کرے۔ فرق تو صرف استعمال کا ہے، ورنہ بعض قلم انقلاب لاتے ہیں اور بعض شلوار میں ناڑا ڈالنے کے کام آتے ہیں۔ کچھ باتیں سن کر لگتا ہے ہر بات کو سننا ضروری نہیں، کچھ باتیں کہہ کر لگتا ہے چپ رہتے تو اچھا تھا، کچھ باتیں سہ کر لگتا ہے کہہ دیتے تو اچھا تھا۔ اکیلے رہنا اچھا لگتا ہے، اکیلے رہنے کا مطلب تنہا ہونا نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا ذہن معاشرے سے متاثر یا آلودہ نہیں ہے۔ اپنوں کے ساتھ وقت کا پتہ نہیں چلتا، لیکن وقت کے ساتھ اپنوں کا پتہ ضرور چل جاتا ہے۔ کوئی انسان برا نہیں ہوتا، بس کبھی کبھی اس سے برا ہو جاتا ہے۔ لیکن بڑی بات برائی ہونا نہیں، بلکہ برائی کو وقت پر سمجھ کر ختم کرنا ہے۔ کچھ منزلوں کے راستے اللہ ہماری حفاظت کے لیے بدل دیتا ہے۔ کمال بات یہ ہے کہ لفظوں سے ہی خاموشی ٹوٹتی ہے اور لفظ ہی خاموش کر دیتے ہیں۔ کبھی کبھی سچ کڑوا لگتا ہے، لیکن سچ سچ ہوتا ہے۔ اس کی بجائے اگر ہم جھوٹ کو اپنی زندگی میں جگہ دیں گے تو ہماری زندگی میں مشکلات بڑھتی جائیں گی۔ غلط رشتہ آپ کو بار بار یہ احساس دلائے گا کہ جب آپ اکیلے تھے تو زیادہ بہتر تھے۔ مسکرائیے، کیونکہ مسکراہٹ درد کی شکست بھی ہے اور چہرے کی رونق بھی۔ توبہ کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ بدقسمت وہ شخص ہے جو اپنے گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ کچھ لوگوں کو لگتا ہے
کہ ہم ان کی حقیقت سے انجان ہیں، لیکن وہ یہ نہیں جانتے کہ ہم سے بہتر ان کی اصلیت اور حقیقت اور کوئی نہیں جانتا۔ ہماری خاموشی مجبوری نہیں ہے، تم کو مہلت ہے کہ تم سدھر جاؤ۔ جو یقین کی راہ پر چل پڑے انہیں منزلوں نے پناہ دی، جنہیں وسوسوں نے ڈرایا وہ قدم قدم پہ بہک گئے۔ دھوکے ہوتے رہتے ہیں مگر دھوکے کو جان کا روگ نہیں بنا لینا چاہیے۔ مسکرائیے اور آگے نکل جائیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص استغفار کی کثرت کرتا ہو وہ دوسروں کو جلدی معاف نہ کرے؟ آمنہ مفتی کہتی ہیں، مرد ہونا کوئی اعزاز نہیں اور عورت ہونا کوئی گالی نہیں، انسان ہونا بڑی بات ہے، انسان بنے مرد نہ بنے۔ اگر آپ ہر روز اپنے اندر کوئی مثبت تبدیلی محسوس نہیں کرتے تو یاد رکھیے آپ بھی کسی بت سے کم نہیں ہیں۔ کریئر کی جستجو اچھی بات ہے مگر کریئر کے جنون میں اتنا آگے بھی نہ نکل جائیں کہ اپنے مخلص رشتوں کو بھی دھتکار دیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کامیاب تو ہو جائیں مگر پلٹ کر دیکھنے پر پتہ چلے کہ آپ نے سب کو کھو دیا ہے۔ علم کی سب سے بڑی دشمن جہالت نہیں بلکہ سب معلوم ہونے کی غلط فہمی ہے۔ ٹھوکر وہی کھاتا ہے جو راستے کا پتھر نہیں اٹھاتا۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بنا لو، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے۔ ہر گناہ کے پیچھے شیطان نہیں ہوتا، یہ بتانے ہمیں رمضان آتا ہے۔ پورے کی خواہش میں انسان بہت کچھ کھوتا ہے، بھول جاتا ہے کہ آدھا چاند بھی خوبصورت ہوتا ہے۔ کبھی کبھی زندگی میں رونے کی اتنی وجوہات ہوتی ہیں کہ ہم تعین ہی نہیں کر پاتے کہ اصل میں وہ کون سی وجہ ہے یا کون سا دکھ ہے جو ہمیں اندر تک گھائل اور لہو لہان کر رہا ہے۔ جس زندگی میں شوق ہوگا اس میں خوف نہیں ہوگا۔ آخرت میں نیکیوں کو گنا نہیں بلکہ تولا جائے گا، اس لیے اچھے اعمال کی تعداد کو نہیں بلکہ ان کے معیار پر دھیان دیں۔ جب آپ کی ماں آپ کو سوئی میں دھاگا ڈالنے کا کہے تو ذرا آہستہ اور دیر سے کیا کرو تاکہ ماں یہ نہ سمجھے کہ وہ بوڑھی ہو گئی ہے۔ بہترین ریس اچھائی کی دنیا کی ریس ہے جس میں ایک نہیں ہزاروں ریکارڈز بناؤ اور اپنی رفتار اتنی تیز کر دو کہ ہر اچھائی میں پہلا نمبر تمہارا ہو۔